کسان اور ناگن کا دل دہلا دینے والا سبق آموز واقعہ آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں۔ یہ کہانی ایک فرضی داستان پر مبنی ہے جس کا مقصد انسان کو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی اہمیت کا شعور دیتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ اپنی زمین پر محنت کرتا اور کھیتوں میں کام کر کے اپنے خاندان کی پرورش کرتا تھا۔ کسان کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا اور وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر کام شروع کر دیتا۔ اس کا دل نیک تھا اور اس کی زندگی سادگی اور دیانتداری سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو کسان کو پریشان کرتی تھی۔ اس کے کھیت کے قریب ایک درخت کے نیچے ایک ناگن رہتی تھی۔ ایک دن کسان جب کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے اچانک درخت کے نیچے سے ایک سانپ کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ کسان خوفزدہ ہو گیا اور اس کے دل میں خوف آیا۔ وہ ایک لحظہ کے لیے سوچنے لگا کہ اگر اس سانپ نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا، لیکن اس نے فوراً اپنے خوف کو قابو کیا اور سوچا کہ سانپ سے بلا وجہ لڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کسان کو نصیحت کی تھی کہ وہ اس ناگن کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ سانپ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنے بل میں رہ کر خاموشی سے زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کھیت یا گاؤں کی طرف کبھی مداخلت نہیں کرتا تھا۔ کسان نے بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا اور اس سانپ کو زندہ رہنے دیا۔ کسان کی زندگی میں اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب فصلوں کی حالت بہت خراب ہو گئی اور اس سے شدید مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کی زمین پر اتنی کم فصل ہوئی کہ وہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے میں بھی مشکل محسوس کرنے لگا۔ وہ روزانہ کھیتوں میں کام کرتا، لیکن حالت جوں کی توں رہی۔ ایک دن جب وہ پریشانی کے عالم میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ناگن بل سے باہر نکلی اور اپنے منہ میں کچھ لے کر کسان کے سامنے آ گئی۔ کسان نے اسے حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس کے منہ میں ایک سنہری سکہ تھا۔ ناگن نے سکہ کسان کے سامنے رکھ دیا اور آہستہ آہستہ بل میں واپس چلی گئی۔ کسان نے جب سکہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ واقعہ روزانہ ہونے لگا۔ ہر روز ناگن کسان کو ایک سنہری سکہ دیتی۔ کسان کے حالت بدلنے لگی اور اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور سمجھا کہ یہ سکے اللہ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے ہیں۔ کچھ دنوں بعد کسان کے دل میں لالچ آنا شروع ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر ناگن روزانہ ایک سکہ دے رہی ہے تو کہیں اس کے بل میں خزانہ چھپا تو نہیں ہے؟ کیوں نہ میں اس بل کو کھود کر سارا خزانہ نکال لوں۔ کسان نے اپنی لالچ کے تحت ایک دن تیز کلہاڑی لی اور درخت کے قریب جا کر بل کو کھودنے کی کوشش کی۔ جب ناگن اپنے بل سے باہر نکلی تو کسان نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناگن فوراً بل میں واپس چلی گئی اور کسان کو ڈھنگ سے نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن جب کسان کھیتوں میں کام کر رہا تھا، ناگن پھر اپنے بل سے نکلی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ کسان کے سامنے آ کر بولی، اے انسان، میں نے تمہیں دریا کی طرح بے دریغ مدد فراہم کی، لیکن تم نے میری مدد کا شکر گزار ہونے کے بجائے اپنی لالچ میں آ کر میرے ساتھ بے وفائی کی۔ اب تمہیں میری مدد نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے ناگن نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ کسان نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مل سکی۔ کسان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ وہ بے حد پریشان تھا اور اس نے سوچا، میری لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے دی گئی مدد کو میں نے اپنی جاہلانہ لالچ کے سبب ضائع کر دیا۔
اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ کسان نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ سے مدد کی دعا کی، لیکن اس کا لالچ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن گیا تھا اور اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ لالچ انسان کو ناپسندیدہ راستوں پر لے جاتی ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کی تخلیق ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، بلا وجہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ جب چاہے انسان کی مدد کرتا ہے، ہمیں اس کی مدد کو قبول کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں پر پچھتائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ لالچ اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت